نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آله وصحبه وآل بيته وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بفضل ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قابل عز و احترام سادات کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام، تمام حاضرین مجلس، السلام علیکم. اللہ پاک فرماتا ہے جن لوگوں نے یہ کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ قائم رہے. دیکھو اللہ اللہ کہنا یہ الگ بات ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اس پہ قائم رہنا یہ الگ بات ہے. اللہ اللہ تو سب کہتے ہیں، لیکن جب استقامت کی بات آتی ہے نا تو بڑی بڑی پھسل جاتی ہے، بڑے بڑے پھسل جاتی ہیں جب استقامت کی بات آتی ہے. اب استقامت کیا ہے وہ تو الگ الگ اس کی تشریح علماء اکرام نے فرمائی ہے کہ شریعت کا پابند ہونا، اللہ پہ توکل کرنا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اللہ کے لیے محبت رکھنا الحب للہ، اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا البغض للہ. بہت ساری استقامت میں بہت ساری باتیں آ جائیں گی، لیکن قرآن مجید نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، اتنا کافی نہیں تھا. اللہ 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 اللہ، ایک وقت وہ تھا کہ سب اللہ اللہ کہہ رہے تھے. جبرائیل بھی تھا، میکائیل بھی تھا، اسرائیل بھی تھا، سب اللہ 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 کہہ رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے. لیکن جب رب نے ارادہ فرمایا کہ ان میں مستقیم کون ہیں، استقامت والے کون ہیں، کیونکہ ان اللہ اللہ کہنے والوں میں ایک کافر بھی ہے جو بھی اللہ اللہ کہہ رہا ہے. وہ بھی اللہ اللہ کہہ رہا تھا، جس کو ہم اور آپ شیطان کہتے ہیں. وہ بھی کہہ رہا تھا اللہ اللہ، سب فرشتے ذکر کر رہے تھے تو وہ بھی کہہ رہا تھا، وہ بھی کہہ رہا تھا میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ. سب جماعت میں تھا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، تمام ملائکہ سب اللہ اللہ کہہ رہے تھے تو وہ بھی اللہ اللہ کہہ رہا تھا. رب نے مشیت خداوندی نے ارادہ فرمایا کہ اب استقامت والا اس میں کون ہے، تاکہ پتہ لگ جائے کہ رب اللہ کہنے والے ان میں سے استقامت والا کون ہے. اس لیے اللہ نے استقامت کا امتحان لیا، نماز سے نہیں. نماز تو سب پڑھتی تھی اپنے حساب سے، جو بھی عبادت ہوگی ان کی، کس کا قیام، کس کا رکوع، کس کا سجدہ. اب اللہ نے امتحان لیا کہ بھئی رب اللہ کہنے والے میں مستقیم کون ہے، تو اللہ نے ایک نبی کو پیدا فرمایا، اور اس نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھا. کہا تعظیم کرو، اللہ اللہ تو سب کہتے ہیں، کروڑوں سال ہو گئے اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ. اب مجھے تو یہ نہیں دیکھنا، میرا ذکر کرتے رہو، لیکن مجھے تو دیکھنا یہ ہے کہ تم میں سے استقامت والا کون ہے. اب کیسے پتہ لگی؟
کہا میرے نبی کی نور کی جو تعظیم کرے گا وہ استقامت والا، جو میرے نبی کی نور کی تعظیم کرے گا وہ استقامت والا، اور اگر میرے نبی کی نور کو سجدہ نہ کیا تو کتنا اللہ اللہ کہے میں اسے مستقیم کی صف سے نکال دوں گا۔ نکال دیا رب نے، فخرج فخرج، نکل جا۔ ارے میں بھی اللہ اللہ کر رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں کہ نہیں، صرف رب اللہ کہہ رہا ہے ثم استقاموا، تیرے میں پایا نہیں جاتا، ثم استقاموا، اس پہ قائم رہے۔ اب یہ بات تو یہ ہے کہ استقامت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیک اعمال، اوامر، برے کاموں کو چھوڑ دینا، تقوی، پرہیزگاری، یہ سب استقامت کے لیے ضروری ہے، لیکن ان سب سے پہلے ضروری ہے حضور کی تعظیم کرنا۔ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اللہ کہنے والے ہیں چلو آپ روزے رکھو فرشتوں سے، اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ اللہ کہنے والے ان کو کہو کہ نمازیں پڑھو، یہ استقامت ان کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اللہ کہنے والے فرشتے جاؤ میرا گھر کعبہ ہے اور اس کا طواف کر کے آؤ، نہیں، استقامت کا پہلا امتحان تعظیم محمدی سے ہو رہا ہے، پہلا امتحان۔ اب بتاؤ جو حضور کے نور کی تعظیم نہ کرے وہ کتنا اللہ اللہ کرے، وہ استقامت والا نہیں ہو سکتا۔ اب جب حضور کی تعظیم کرے تو حضور کے صحابہ کی تعظیم بھی ضروری ہے، حضور سے تعلق رکھنے والے صحابہ کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ جب حضور کی تعظیم کرے تو حضور کی پاک بیویاں امہات المومنین کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ جب حضور سے محبت اور تعظیم کرے تو حضور کے اولاد سے بھی محبت اور تعظیم کرنا ضروری ہے۔ جو حضور کی اولاد سے محبت نہ کرے اور کہے کہ مجھے حضور سے محبت ہے، وہ استقامت والا نہیں ہو سکتا۔ جو کہے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں لیکن امیر معاویہ سے محبت نہیں رکھ سکتا، وہ کبھی نہیں ہو سکتا استقامت والا۔ استقامت والا ہے تو حضور کے ہر صحابی سے محبت رکھے، حضور کی اہل بیت قیامت تک جو آنے والے ہیں سب سے محبت رکھے۔ جب ہوگی استقامت تو رب نے بھی شرط کی، اللہ پاک کو بھی پتا تھا کہ اللہ اللہ کہنے والے تو بہت ملیں گے، اللہ اللہ، لیکن شرط کی کہ ثم استقاموا، اس پہ قائم کون رہتا ہے۔ اب یہ تو پہلی شرط، اس کے بعد شرطیں تو بہت ساری ہیں، بہت ساری ہیں، لیکن میں ایک شرط بیان کرتا ہوں۔ ابھی مولانا صدیق نے کہا نا اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ جو کہے میرا رب اللہ ہے، جو کہے میرا رب اللہ ہے اور اللہ پاک کی اگر رضا پہ راضی نہ رہے تو اس کا رب اللہ کہنا صحیح نہیں۔ اللہ کی رضا پہ راضی نہ رہے، اللہ کی مرضی پہ راضی رہنا یہ بڑی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو حضور نے کہا کیف اصبحت، تو نے کیسی صبح کی؟ کہا مومن ہوں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا تو مومن ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ تو مومن ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ صحابی نمازی بھی تھے، حاجی بھی تھے، سب کچھ تھا، مجاہد بھی تھے، ہے نا، قرآن پڑھنے والے بھی تھے، لیکن انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں مومن ہوں، اس کی نشانی تو میرے پاس یہ ہے کہ مجھ پہ اگر کوئی اللہ کی نعمت آتی ہے تو شکر ادا کرتا ہوں، اور مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہوں، اور ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہوں۔ حضور نے سرٹیفکیٹ دے دی کہ ہاں تو مومن ہے۔ اللہ کے نبی نے سرٹیفکیٹ، انہوں نے یہ نہیں کہا میں نمازیں پڑھتا ہوں، یہ سب چیزیں ضروری ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب ضروری ہے، لیکن انہوں نے تو کیا کہا کہ یا رسول اللہ میں اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہوں، اللہ کی جو مرضی ہو اس پہ راضی رہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تو مومن ہے، تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہ بہت بلند مقام ہے۔ مجھے سرکار غوث اعظم عبد القادر، مجھے بھی آدھا گھنٹہ ملا ہے، زیادہ ٹائم نہیں ملا، مجھے سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئی۔ آپ کی بہت ساری تصنیفات ہیں جن میں غنیۃ الطالبین بھی ہے اور بہت ساری بھی کتابیں آپ کی ہیں، ان میں سے آپ کی ایک کتاب ہے فتوح الغیب، میرے پاس نہیں ہے، میرے امامہ سید علیام شاہ بیٹھی ہیں، ان کے والد محترم سید شاہ ولی بابا، ان کے پاس یہ بہت ساری کتابیں تھی، ایک دفعہ مجھے فتوح الغیب مطالعے کے لیے دی، اس زمانے میں نے دیکھی تھی 20-25 سال پہلے، فتوح الغیب۔ اس میں سرکار غوث اعظم نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ اب لکھے کہ اگر بندے پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے نا، مقام رضا میں لکھا ہے بندے پہ کوئی مصیبت اور تکلیف آ جاتی ہے نا تو خود کوشش کرتا ہے دور ہو جائے، بیماری دور ہو جائے، محنت کرے، دوائیں کھائے، یہ کرے، دعائیں مانگے، یہ کرے وہ کرے، مصیبت آ جاتی ہے تو کبھی کبھی یہ مصیبت دور ہو جاتی ہے اور کبھی دور نہیں ہوتی۔
خود محنت کرتا ہے. پھر فرمایا کہ خود محنت کرے اور دور نہ ہو تو پھر عزیز رشتہ دار ڈاکٹر پیروں فقیروں ان کے پاس جاتا ہے. یار دعا کرو یہ مصیبت دور ہو جائے, یہ تکلیف دور ہو جائے, یہ بیماری دور ہو جائے, یہ ٹینشن دور ہو جائے, یہ چنتا دور ہو جائے, یہ فکر دور ہو جائے. پیروں فقیروں ڈاکٹروں ہے نا رشتہ دار عزیز ہمدرد مدد کرنے والوں کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اس کی یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ دور ہو جاتی ہیں. مدد کرنے والے مدد کرتے ہیں تو دور ہو جاتی ہے, لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ مصیبت دور نہیں ہوتی. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ صلاۃ و سلام علی عبد القادر جیلانی جن کی نسل سے میں ہوں میں. سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے فرزند سیدنا عبد الرزاق ان کے بیٹے ابو نصر صالح جن کی اولاد سے کہ چھوٹا والے شیخ الاسلام مدنی میاں اور ہاشمی میاں میں بھی ہیں, ان کی اولاد سے ہوں. تو غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے فتوح الغیب, اس میں فرماتے ہیں کہ اگر بندے پہ کوئی مصیبت آ جائے نا تکلیف آ جائے تو خود دور کرتا ہے. دور ہو جاتی ہے. کیوں کہ انسان کی کوشش سے ملتا ہے. لیس للانسان الا ما سعی, کوشش کرنا اسباب اختیار کرنا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے. کوشش کرتا ہے تو تکلیف دور ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ تکلیف دور نہیں ہوتی. پھر کیا کرتا ہے کہ یار میں نے تو بہت محنت کی, بیماری دور نہیں ہوئی, ٹینشن دور نہیں ہوا, چنتا دور نہیں ہوئی, تکلیف دور نہیں ہوئی. پھر کیا ہوتا ہے وہ رشتہ دار عزیز ڈاکٹر وکیل پیر فقیر ان کے پاس جاتا ہے. یار یہ تکلیف ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی دعاؤں سے تکلیف دور ہو جاتی ہے. یہ اسباب اختیار کرتا ہے. یہ سب اسباب ہیں, اور اسباب اختیار کرنا یہ منع نہیں ہے. اسباب پہ بھروسہ کرنا منع ہے. اب سبب اختیار کرو ہے نا, اب کھیتی کرو ہے نا, ہل چلاؤ, بیج بو, پانی دو, صفائی کرو, یہ سب اسباب ہیں. اب کتنی فصل ہوگی یہ اسباب پہ بھروسہ مت کرو, بھروسہ کرو مسبب الاسباب پہ, رب پہ بھروسہ کرو. ہم میں اور اولیاء کرام میں فرق یہ ہے کہ ہم اسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں. ارے یار بڑے بادل آ گئے ہیں اب تو بارش ہوگی. اولیاء کرام کہتے ہیں کہ نہیں, بادل کتنے بھی ہوں اگر رب چاہے تو بارش ہو, ورنہ نہیں ہو سکتی. تو اسباب اختیار کرنا کوئی منع نہیں ہے نا, یہ اسباب اختیار کرو. تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ سب کے پاس جاتا ہے. یار یہ بیماری ہے, یہ تکلیف ہے, یہ مصیبت ہے نا, تو دعائیں کرتے ہیں. کبھی کبھی ان کی دعاؤں سے یہ تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں, لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ دور نہیں ہوتی. اب تو بیچارہ گھبرایا کہ میں نے محنت کی دور نہیں ہوئی, اوروں سے مدد لی پھر بھی دور نہیں ہوئی, اب کرنا کیا. تو غوث اعظم فرماتے ہیں فتوح الغیب اٹھا کے دیکھو. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہ خدا کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے کہ مولا آپ تو ہی کر دعائیں مانگتا ہے. اور دعا مانگنا بھی سنت مصطفیٰ ہے. دعائیں مانگتے رہو. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو بندہ رب سے دعا نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے جسے اعلیٰ حضرت نے الامن والعلا میں لکھا ہے کہ دعا مشکل ہو کہ آسانی ہو, آپ پیسے والے ہوں کہ غریب ہوں, ہر حالت میں دعا مانگو. اگر انسان ہر حالت میں دعا مانگتا ہے نا, کوئی مشکل نہیں آئی, تکلیف نہیں آئی, بیماری نہیں آئی, کوئی نہیں آئی, وہ دعا مانگتا ہے, پھر اس پہ تکلیف آ جاتی ہے نا, وہ دعا مانگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ تو کوئی جانی پہچانی آواز ہے. ہمیشہ سنتے ہیں تو جنوں گرا کر, یہ تو جانی پہچانی آواز ہے. پھر فرشتے خدا کی بارگاہ میں اس کی سفارش کرتے ہیں کہ مولا یہ تو ہمیشہ مانگتا ہے, وہی پرانا سائل ہے, یہ تو وہی پرانا بھکاری ہے, پرانا سائل ہے. تو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں. کبھی دعا مانگتا ہی نہیں, مجھے کیا ضرورت, بہت پڑا ہے, روپیہ بہت پڑا ہے, کھیتی اچھی ہے, فصل اچھی ہے, دکان اچھی ہے, تجارت اچھی ہے, ویپار اچھا ہے, بیماری بھی نہیں ہے, کبھی سر بھی دکھا نہیں, کبھی دعا مانگی ہی نہیں, مجھے ضرورت کیا. اب کوئی تکلیف آ گئی, اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر وہ دعا مانگتا ہے تو فرشتے آپس میں کہتے ہیں یار یہ تو کبھی سنا نہیں, یہ پہلی بار ہے, ان کے تو اوڑکھو نہ تک یہ رہی تو کوئی جنو تو نہیں, تو کوئی نہیں ہو لگی تو فرشتے سفارش نہیں کرتے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ چاہے آپ مشکل میں ہوں یا نہ ہوں, ہر حال میں دعا مانگا کریں. پھر کبھی مشکل میں آ جائیں گی تو دعا قبول ہوگی. تو دعائیں مانگو
ہے نا، ولیوں سے مانگو، نبیوں کی بارگاہ میں عرض کرو. یہ دعا مانگنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، اور اگر کوئی دعا نہیں مانگتا تو رب ناراض ہو جاتا ہے. دعائیں مانگا کرو. اب غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہ جاتا ہے وکیلوں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، ہے نا، مددگاروں کے پاس. یار دعا کرو، دعا کرو، مدد کرو، میری کوئی دوا بتاؤ، یہ بیماری، یہ تکلیف، یہ ٹینشن، یہ چنتا یہ دور ہو جائے. تو کبھی کبھی ان کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں اور تکلیف دور ہو جاتی ہے. کبھی نہیں ہوتی تو پھر خدا کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے کہ مولا اب تو سنبھال. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی رب بھی سن لیتا ہے اور کبھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. بہت دعائیں مانگی، زندگی بھر مانگی، اب نہیں مانگتی تو اب آخری بات تھی نا. پہلے خود کوشش کی، عزیزوں، رشتہ داروں، ڈاکٹروں، وکیلوں کے پاس گیا، اب لاسٹ تو خدا کے پاس تھا. وہاں بھی مشکل حل نہیں ہوئی تو غوث اعظم کہتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ یہ دل میں سمجھ لیتا ہے کہ اب خدا کی یہی مرضی ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب دل میں یہ سوچ لیتا ہے تب سمجھ لو کہ اس نے رضا بالقضاء پہ قدم رکھ لیا. اللہ کی مرضی پہ راضی رہنا، اس پہ قدم رکھ لیا. یہ بڑی چیز ہے. اللہ کی مرضی پہ راضی رہنا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی رضا پہ راضی. ہم نے بہت کوششیں کی، ہم ڈاکٹروں کے پاس گئے، ہم نے وکیلوں سے مشورہ لیا، ہم نے آپریشن کروایا، ہم نے دعائیں لی، سب کچھ کیا، خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، پھر بھی کچھ نہیں ہوا. تب بندہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے رب کی یہی مرضی تھی. اور اللہ کی مرضی پہ قائم رہنا یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کی رضا پہ قائم رہنا. دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو کوئی دعا رد نہیں ہوتی نا. ہماری دعاؤں میں گارنٹی نہیں ہے قبول ہو، نبی ہو. اللہ پاک کریم ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ رب حی کریم ہے. اگر کوئی بندہ مومن دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب اس کو مایوس نہیں کرتا، خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. رب فرماتا کہ مجھے شرم آتی ہے میں خالی کیسے لوٹاؤں. اگر تم میں سے کوئی سخی ہو، اگر تم میں سے کوئی پیسے والا ہو اور کوئی بھی بھکاری آئے گا تو اسے بھی شرم آئے گی، یار خالی کیسے بھیجوں. تو رب تو حی القیوم اور کریم ہے، وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. دعائیں مانگا کرو. لیکن ہماری دعا میں گارنٹی نہیں ہے قبول ہو، نہ بھی ہو، وہ تو رب کی مرضی ہے نا. لیکن حضرت امام مالک حضور کی قبر پہ جب حاضری دیتے تھے تو اشارہ فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. حضور کی قبر کی طرف اشارہ فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ وہ ہیں جن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ہر دعا قبول ہوتی ہے، ان کی ہر بات مانی جاتی ہے. یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بارشیں برس جاتی ہیں. یہ جو بھی دعا مانگی قبول ہوتی ہے. لیکن حضرت امام حسن حسین کی شہادت ہوئی تو کیا حضور نے دعا نہیں مانگی ہوگی؟ حضور مانگ سکتے تھے. اے مولا یہ کربلا والا میرے سے برداشت نہیں ہوتا، یہ بچوں کی شہادت یہ میرے سے برداشت. حضور اگر دعا مانگتے تو یقیناً یہ معاملہ رفع دفع ہو جاتا. حضور کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. لیکن حضور نے دعا نہیں مانگی، کس لیے؟ کہ حضور نے سمجھ لیا کہ میرے مولا کی مرضی یہی ہے، میرے مولا کی رضا یہی ہے. تو رضا مولا پہ راضی رہنا یہ بہت بڑا مقام ہے. رضا مولا پہ راضی رہنا یہ بہت بڑا مقام ہے. حضور نے دعا نہیں مانگی، صبر کی دعا مانگی. اللہم آت الحسین صبرا، حسین کو صبر دے، یہ دعا نہیں مانگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب قوم لوط پہ عذاب آیا ہے نا تو اللہ پاک کی مرضی یہ تھی کہ عذاب آنا چاہیے. حضرت ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، تو دعا مت مانگنا کیونکہ یہ میرا اٹل فیصلہ ہے. ان پہ عذاب آئے گا، یا ابراہیم عارض عن ھذا انہم یاتیہم عذاب غیر مردود، ان پہ تو عذاب آنے والا ہے. تو اللہ کی رضا کے آگے سر کو جھکا لینا یہ سب سے بڑی بات ہے. مجھے میرے دادا سید حاجی علی اکبر شاہ قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یاد آ گئی. میرے بھی دادا ہیں، بابا صاحب قبلہ کے بھی دادا ہیں، ہمارے سب کے خاندان کے دادا ہی ہیں نا، سمجھ لو. سب ان کی عزت کرتے تھے، پیر صاحب قبلہ حاجی علی اکبر شاہ رحمت اللہ علیہ کی، سب ہے نا ہمارے خاندان والے اس زمانے میں جو تھے. حضرت قبلہ حاجی علی اکبر شاہ رحمت اللہ علیہ کو نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ مجھے جو کچھ ملا، ولایت ملی، یہ صرف رب کا کرم ہے. اتنا اونچا مقام اللہ نے مجھے دیا ہے. اب یہ بات سناؤ کہ اگر گھمنڈ نہ ہو، اگر غرور نہ ہو، اگر فخر نہ ہو تو اپنی ولایت کا اظہار کرنا جائز نہیں بلکہ اچھا ہے.
یہ راجستھان میں تشریف لائے تو فرمانے لگے کہ آؤ آؤ جسے فیض لینا ہے میرے پاس آؤ. یہ کوئی گھمنڈ نہیں تھا، یہ غرور نہیں تھا. اگر گھمنڈ اور غرور نہ ہو تو اللہ کی نعمت کا اظہار کرنا یہ تو رب کا حکم ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. رب نے جب دیا ہے تو خوب چرچا کرو. گھمنڈ اور غرور نہ ہونا چاہیے. تو اللہ نے ان کی ذات کو گھمنڈ اور غرور سے پاک رکھا تھا. اس لیے فرماتے آؤ میرے پاس جس کو فیض لینا ہو لو، اللہ نے مجھے فیض کا دریا عطا کر دیا ہے. یہ فرماتے تھے. اگر گھمنڈ اور غرور نہ ہو اور اگر کوئی کہے کہ میں ولی ہوں میرے سے فیض لو تو کوئی منع نہیں ہے. گھمنڈ غرور نہ ہو تو منبر پہ بیٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ میں 11ویں صدی کا مجدد ہوں. امام ربانی نے کہا اگر گھمنڈ اور غرور نہ ہو تو منبر پہ کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے کہ میرے قدم تمام اولیاء اللہ پہ ہیں. کوئی پوچھے کہ غوث اعظم نے تو گھمنڈ کیا؟ ارے نہیں، گھمنڈ غرور سے اللہ نے ان کو پاک رکھا تھا. کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھے میرے پہ یہ کرم کیا ہے. تو سرکار قبلہ حاجی علی پشا رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کروں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ جو کرم کیا وہ رب کا کرم ہے، لیکن 5 باتیں ایسی تھیں جن کی توفیق مجھے رب نے دی. یہ 5 باتیں میں کی میں نے جب اللہ نے مجھے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا. یہ 5 باتیں آپ بھی سن لو. ابھی میں نے جو آیت پڑھی نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے. حضرت قبلہ حاجی علی پشا فرماتے ہیں کہ پہلی بات یہ تھی کہ میں نے اس میں ذات اللہ اللہ کا ورد زیادہ کیا. اللہ 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 اللہ، ہر وقت اللہ کے اسم کا میں نے ورد کیا. پہلی بات. دوسری بات لکھتے ہیں کہ میں نے حضور پہ درود زیادہ سے زیادہ پڑھا. اور درود شریف وہ چیز ہے کہ جو مقام نماز روزے حج زکوٰۃ سے نہیں مل سکتا. حضور کا قرب ہے، بے شک نمازوں سے بھی ہوتا ہے، نیک عمل کرے تو اللہ اس کے رسول کا قرب بھی ہوتا ہے، لیکن درود شریف وہ چیز ہے کہ جو نماز عبادت سے سالیہ سال لگ جاتے ہیں، لیکن درود شریف کثرت سے پڑھے تو وہ کام صرف چند سالوں میں یا چند مہینوں میں ہو جاتا ہے. یہ وہ رستہ ہے. میں کبھی کبھی مثال دیتا ہوں، کوئی ڈاکٹر ہو نا، وہ لائن لگی ہو اور سب لائن میں جاتے ہوں، اللہ جانے ہمارا نمبر صبح آئے گا یا شام کو آئے گا، اور ایک شارٹ رستہ ہو، شارٹ اینڈ کٹ. اب کسی ڈاکٹر کسی بھی مہربان ہو تو اس راستے سے بلا لے تو عبادت کے ذریعے پہ اللہ اس کے رسول کا قرب ملتا ہے. لیکن ایک راستہ ایسا ہے جسے شارٹ اینڈ کٹ بولو، وہ حضور پہ درود پڑھنا ہے. اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کو مرشد کامل نہ ملے تو وہ درود پڑھے، حضور خود اس کے مرشد بن جائیں گے. مرشد کامل کی تلاش پہلے ضروری ہے، ڈائریکٹ مت کوشش کرنا، لیکن اگر حضور پہ درود پڑے گا تو حضور خود اس کا کام سنبھال لیں گے. حضرت قبلہ حاجی علی پشا رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ پاک میں گئے مسجد نبوی میں، تو مسجد نبوی میں اس زمانے کی شیخ الحدیث ترکی حکومت تھی. ان ظالموں کی حکومت نہیں تھی، ترکی حکومت تھی، اہل سنت والجماعت کی حکومت تھی. آج سے 1924 میں ان ظالموں کی حکومت آئی سعودیہ والوں کی. اس وقت شیخ الحدیث تھے السید طاہر علی، اس زمانے میں تھی، اور بڑے بڑے علماء کی یہ استاد ہیں. یہ طاہر القادری صاحب قبلہ، مجھے ان کے بارے میں بات نہیں کرنی، وہ بھی لوگ اور علماء ان کے بارے میں جو بھی کہتے ہوں، لیکن میں تو سنا رہا ہوں کہ طاہر القادری صاحب کے دادا استاد ہیں. طاہر القادری صاحب کے بھی دادا یا پردادا استاد ہیں. ان کی سند حدیث دیکھو. سید طاہر علی مسجد نبوی میں شیخ الحدیث تھے، حدیث پڑھاتے تھے، اور انہوں نے وہاں بٹھا کے حضور کے روزے کے آگے کہا کہ میں تجھے دلال خیرات کی اجازت دیتا ہوں، قصیدہ بردہ کی اجازت دیتا ہوں، حزب اعظم کی اجازت دیتا ہوں، میں تجھے بہت ساری چیزوں کی اجازت دیتا ہوں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ درود تجھے میں خاص تحفے میں دیتا ہوں. وہ درود کون سا تھا؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. اب تو یا رسول اللہ کو لوگ شرک کہتے ہیں. ہمارے دادا کو تو درود ہی دیا گیا جس میں یا رسول اللہ تھا. پھر ہم کیسے رکے اس سے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، قلت ہیلتی وانت وسیلتی ادرکنی انت لہا ولکل کرب عظیم فرجا بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ درود روز 313 دفعہ پڑھنا. تو قبلہ حاجی علی پشا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضور اس کا فائدہ تو یہ ہے کہ وفیہ سر عظیم یہ لدفع الکروب فروج، اس میں تو بہت بڑا راز ہے، مصیبتیں تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں.
کا اور فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ زیادہ پڑے گا تو تولا امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، تیرا ہر کام حضور خود سنبھال لیں۔ ارے حضور کام سنبھال لیں پھر ضرورت کیا؟ تیرا ہر کام حضور سنبھال لیں گے۔ الحمدللہ علی اکبر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کام تو حضور نے سنبھال لیا، لیکن ان درود کے صدقے اور وسیلے سے ان کی اولاد کا کام بھی آج حضور سنبھال لیں۔ کیچڑیں اچھلتی ہیں، برا بلا کہتے ہیں یہ سید نہیں ہے، یہ سید نہیں ہے، لیکن بال بھی باقا نہیں ہوا۔ الحمدللہ یہ صدقہ ہے محمد عربی کے نالین کا کہ ہمارا کام ہم نے حضور کو سونپ دیا ہے، اللہ اس کے رسول کو سونپ دیا ہے۔ مجھے تو کبھی کبھی وہ قصہ بابا فرید کا یاد آ جاتا ہے نا، کہ بابا فرید اپنے مرشد کی بارگاہ میں کبھی کبھی عرض کرتے، سپردم بتو مایائے خیشرا تو دانی حسابی کمو بیشرا۔ کوئی کسی کو پیسہ دے اور کہیں کہ ویپار میں لگا دینا، وہ پوچھے کہ تیرے پیسے کتنے، میں تو کچھ نہیں جانتا، میں نے تو آپ کو روپیہ دے دیا، کم ہوا زیادہ ہوا میں نے تو موڑی دے دی، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے، میں نے تو اپنی رقم سپرد کر دی۔ الحمدللہ ہم نے تو ہمارے حال کو اللہ اس کے رسول کو اور غوث اعظم علی اکبر شاہ کو سپرد کر دیا ہے۔ اب وہی جانے تو دانی حسابی کم و بیشرا۔ تو حضرت قبلہ حاجی رفیع شاہ رحمۃ اللہ کو درود دیا اور اس نے یہ کہا کہ تو اگر یہ پڑھے گا تو تیرا ہر کام خود حضور سنبھال لیں گے۔ اب اس سے بڑی بات کون سی ہے؟ اب بس میری صرف چند منٹ میرے پاس باقی ہیں۔ پھر اس میں آپ نے لکھا کہ دوسرا کام یہ کہ میں درود شریف زیادہ پڑھتا ہوں، 5 کام فرمائے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ میں ہر حال میں خدا سے ڈرتا ہوں، چاہے سر ہو یا جہر ہو، تنہا ہوں کمرے میں یا باہر ہوں، ہر حال میں خدا کا خوف۔ ظاہر میں تو سب ڈرتے ہیں، خدا کا خوف ظاہر میں تو سب ڈرتے ہیں، لیکن تنہائی ہوتی ہے تو پھر وہ ڈر نہیں رہتا، ظاہر میں سب ڈرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ تیسرا کام یہ ہے کہ ہر حال میں اپنے رب سے ڈرتا رہا، چاہے تنہائی ہو اور چاہے محفل ہو، ہر حال میں نے یہی سمجھا کہ میرا رب حاضر و ناظر ہے۔ خالی رب اللہ کہنا کافی نہیں ہے، استقاموں میں یہی آ گیا کہ خدا سے ہر حال میں ڈرنا۔ اب چوتھی بات فرماتی ہیں، کون سی ہے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ میں نے اپنا ہر کام اللہ اس کے رسول کو سپرد کر دیا، سب کام اللہ اس کے رسول کو سپرد کر دیا۔ میں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میری نیکیاں ٹوٹی پھوٹی تیری اور تیرے حبیب کو سپرد کی، مولا میری ملکیت، مولا میری جائیداد، مولا میری کھیتیاں، مولا میری مرید، سب کام میں نے اللہ اس کے رسول کو سپرد کر دیا ہے نا۔ میرا کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ اس کے رسول کا ہے۔ اب اللہ جانے اس کا رسول جانے، سپردم بتو مایائے خیشرا تو دانی حسابے کم و بیشرا۔ اب اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، میں نے ہر کام اللہ اس کے رسول کو سپرد کر دیا۔ پھر فرماتی ہیں کہ 5واں کام یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہا۔ مصیبت آئی تو بھی راضی، انعام ملا تو بھی راضی، دکھ آیا تو بھی راضی، سکھ آیا تو بھی راضی، تندرستی آئی تو بھی راضی، بیماری آئی تو بھی راضی، ہر حال میں اللہ کی مرضی پہ راضی رہا۔ کہا زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 5 کام اپنا لو، اللہ تم کو اونچا مقام عطا فرما دے گا۔ یہ 5 کام، اور حقیقت میں دیکھنے جاؤں نا تو تمام اسلام کا نچوڑ یہی 5 کام ہے۔ یہ 5 کام اپنا لو، اللہ تم کو اونچا مقام عطا فرما دے گا۔ یہ ذریعے ہیں، یہ اسباب ہیں۔ تو بہرحال اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اپنے کوشش کریں، محنت کریں، آپریشن کروائیں، سب کچھ کروائیں، لیکن پھر بھی اگر وہ بات ہمارے ہاتھ سے نکل جائے تو بس حکم یہ ہے کہ کہیں انا للہ، بس ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اب یہ باتیں تو ہوئی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے۔ اب ایصال چند منٹ باقی ہیں ایصال ثواب کے بارے میں۔ دیکھو یہ ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے نا، اس کے کچھ مقاصد ہوتی ہیں، دور دور سے لوگ آتے ہیں نا، تو مقاصد ہے کہ جنازہ کسی نیک کا ہو تو کندھا لگانے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو کندھا لگانا یہ سنت مصطفیٰ ہے، سب کو نمبر دینا چاہیے۔ یا تو معاملہ یا جب تھا بس چپٹ کے بیٹھی تھی، کسی کو نمبر بھی نہیں دیا۔ پیر صاحب قبلہ، پیر طریقت قبلہ حاجی محمود شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، تب یہی معاملہ تھا۔ مفتی کٹ صاحب قبلہ ساتھ میں تھے، اس زمانے میں اتنا ذوف نہیں تھا، چل کے چلے تھے درگاہ شریف مفتی صاحب قبلہ، مولانا نانی بھائی کو یاد ہوگا، ہاں یہی معاملہ تھا۔ اور تیسرے دن جب تیجا ہوا، مفتی صاحب قبلہ نے تقریر کی، اس میں ڈانٹا کہ شرم آنی چاہیے تم کو،
ایسے چپٹ گئے تھے کسی کو نمبر بھی نہیں آنے دیا. ارے یہاں تو فاروق صاحب مجھے کہہ رہا تھا کہ بڑی مشکل سے میں نے کندھا دیا. یہ محبت نہیں ہے, یہ عقیدت نہیں ہے, سب کو نمبر دو. بیچارے دور دراز سے آتے ہیں, راجستھان سے اس لیے تو آئے کہ ہمارے مرشد کو کندھا لگائیں تاکہ ہماری بخشش ہو جائے, اور ان کو موقع نہ ملے. بس کچھ لوگ ایسے چمٹ کے بیٹھ گئے تھے. یہ شرم آنی چاہیے ان کو کہ تم نے کیا حق لے لیا تھا اسرار صاحب ابو کا؟ کیا تم نے بس کہ ہمارے ہی ہیں اوروں کے نہیں ہیں, سب کو نمبر آنا چاہیے. بس ایسے چمٹ کے بیٹھے تھے. مفتی صاحب قبلہ نے اس زمانے میں زیارت کی تقریر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, مفتی صاحب قبلہ کی, پیر صاحب قبلہ کی زیارت کی تقریر یاد ہے. مفتی صاحب نے سب کو سمجھایا کہ یہ کندھا دینا سنت مصطفیٰ ہے, سب کو نمبر آنا چاہیے. کندھا دینا یہ نیت تھی نا آنے کی. دوسری نیت یہ ہے کہ ان کے لیے آ کے دعا کریں اور تعزیت کریں. مقصد تو یہ ہوتا ہے نا, ورنہ دعا تو آپ گھر بھی کر سکتے تھے. استغفار تو یہ بھی سنت مصطفیٰ سے ثابت ہے. حضرت معاذ حضور کے صحابی تھے, ان کی شہادت ہوئی. کوئی ایسی وجہ تھی جس حساب سے ان کی شہادت ہوئی, وہ وجہ مجھے بیان نہیں کرنی. اب شہادت ہو گئی, دوسرے دن صحابہ کرام کہتے ہیں دوسرے دن یا تیسرے دن حضور ان کے گھر تشریف لے گئے. دوسرے دن یا تیسرے دن ہمیں دلیل مل گئی کہ زیارت تیسرے دن رکھنا سنت مصطفیٰ ہے. اور خالی اتنا نہیں, حضور جب تشریف لے گئے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جب حضور تشریف لائے تو بہت سارے صحابہ کرام ہم جلوس, بہت سارے صحابہ کرام ان کے گھر بیٹھے ہوئے. تو اتنے سارے لوگوں کو بیٹھنا یہ سنت صحابہ ہے, یہ سنت صحابہ ہے. اب حضور بھی تشریف لائے تیسرے دن ان کے گھر. راوی نے کہا دوسرے یا تیسرے دن آئے. چلو حضور تشریف لے آئے اور بعد میں فرمایا ان سب کو, بیٹھے کیوں؟ یا رسول اللہ یہاں آئے ہیں, ان بھائی کی شہادت ہو گئی ہے. فرمایا ان سب کے لیے دعائیں مغفرت کرو, اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو. صحابہ کرام نے دعائیں مغفرت کی تو معلوم یہ ہوا کہ میت کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے آنا یہ سنت مصطفیٰ ہے. اور کبھی کبھی زندوں کی دعائیں ہیں نا, حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر میت کی وفات ہو جاتی ہے نا تو وہ جیسے کوئی ڈوبتا ہو نا پانی میں, اسے کیسے انتظار ہوتا ہے کوئی مجھے بچائے. دوسری مثال یہ دی گئی ہے کہ کوئی مسافر باہر سے آ رہا ہو اور آپ کو انتظار ہوتا ہے نا, اس طرح سے میت کو انتظار ہوتا ہے کہ میرا کوئی رشتہ دار عزیز بیٹا میرے لیے نیک صالح دعا کرے. اور حقیقت میں رشتہ دار وہ ہے, عزیز وہ ہے, دوست وہ ہے جو دنیا میں تو کام آئے لیکن اگر ہماری وفات ہو جائے تو اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً ہمارے لیے دعا بھی کرتا رہے اور ہمارے لیے کھانا غریبوں کو تقسیم کرتا بھی رہے. یہ کھانا تقسیم کرنا یہ تھوڑا ناجائز و منع ہے. جہنمی جب جہنم میں جائیں گے, قرآن شریف میں آیا ہے کہ تمہیں جہنم میں ڈالا کس نے. جنتی پوچھیں گے تمہیں جہنم میں ڈالا کس نے, وہ سب بتائیں گے لیکن پہلے یہ بات بتائیں گے کہ ہم کسی کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تو کھانا کھلانا یہ رب کا حکم ہے, اور روز کھلاؤ غریبوں کو مسکینوں کو. لیکن مصروفیت اتنی ہے کہ روز تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, کس کو کھلائیں, روز تو ٹائم نہیں ہے. اس لیے ہمارے علماء نے ایک طریقہ نکالا ہے کہ روز تو نہیں کھلا سکتے لیکن کبھی زیارت کے موقع پہ کھلا دو, ہے نا, کبھی 10ویں کے موقع پہ کھلا دو, کبھی 11ویں شریف کے موقع پہ کھلا دو, کبھی 12ویں کے موقع پہ کھلا دو, کبھی کسی بزرگ کے عرس کے موقع پہ کھلا دو, تاکہ کھانا کھلانا یہ اللہ اس کے رسول کو پسند ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ای الاسلام خیرہ ای الاعمال خیرہ, یا رسول اللہ اچھا اسلام کون سا ہے؟ فرمایا طعام مسکین کو کھلانا.